السلام علیکم ناظرین آج ہم پیس ٹو لائف فاؤنڈیشن میں موجود ہیں، جہاں پہ وقار احمد صاحب نے 50 روپے سے جس فاؤنڈیشن کا آغاز کیا اور آج الحمدللہ اس فاؤنڈیشن کے پاس 50 لاکھ سے زیادہ امداد غریب لوگوں اور بے سہارا لوگوں کے لیے جمع ہو چکی ہے۔ اسی حوالے سے ہم پیس ٹو لائف فاؤنڈیشن کے چیئرمین کے پاس آئے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے یہ منزل اور یہ سفر کس طرح طے کیا۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ وقار احمد صاحب، آپ بتائیں گے کہ آپ نے یہ فاؤنڈیشن کس سال سے شروع کی اور آج یہ کہاں پہ کھڑی ہے؟ یہ میں کام 2007 میں شروع کیا تھا، جب میں گورنمنٹ کالج میں پڑھتا تھا، انٹرمیڈیٹ کا اسکول تھا۔ 50 روپے سے میں نے آغاز کیا تھا سن 2018 میں۔ اور الحمدللہ جو مہاراشٹر کے آگے کو 50 لاکھ کا آگے کو ہے، اس سال بھی ہمارا 50 لاکھ کا آگے کو ہے۔ ہمارا پہلی فوکس کیا وہ ڈسیبل پہ ہے، ڈسیبل کو ویک کے ورک کرتے ہیں۔ اگر میرے کو 4-5 ہزار ویک کے باقی اکوپمنٹ میڈیکل سروس میڈیکل کیمپ وغیرہ ہر کام ہم کر چکے ہیں۔ آپ جو ڈسیبل بچے ہوتے ہیں ان کو ویل چیئر پرووائڈ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ غریب اور بے سہارا لوگوں کو بھی امداد کرتے ہیں۔ جی ڈسیبلٹی کے ساتھ ساتھ ہم وومن امپاورمنٹ ہمارا گوجرا میں ٹریٹمنٹ سینٹر بھی ہے۔ کس جگہ وومن امپاورمنٹ کا سینٹر ہے آپ کا؟ گوجرا میں فیصل آباد کے پاس ایک کسبہ ہے گوجرا، وہاں پہ ہے۔ وہاں بچوں کو ووکیشنل ٹریننگ دیتے ہیں، اسپیشل بھی ہے، نارمل بھی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارا فوڈ ڈسٹریبیوشن ہوتا ہے ہر سال۔ ہم مختلف فیملیز کو جو نیڈی ہیں، جو سفید پوش لوگ ہیں، ان کے گھروں میں راشن وغیرہ پہنچاتے ہیں۔ ایجوکیشن ہمارا فیملی پروجیکٹ کرتے ہیں، جہاں بچوں کو ایسے بچے گورنمنٹ اسکولوں کے دور دراز علاقوں میں جو کام نہیں افورڈ نہیں کر سکتے، ان کو اسکول بیگ، یونیفارم، اسٹیشنری وغیرہ، وہ اس طرح کی ساری ایکٹیویٹی ہماری چلتی ہے۔ اور یہ سارا جو ہماری فاؤنڈیشن میں جتنے لوگ کام کرتے ہیں، سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ سب والنٹیئر ہیں، کسی کی پے کوئی نہیں ہے۔ جس کے بعد جتنا ٹائم ہو ہے وہ اپنے سے اور چلا جاتا ہے۔ آپ کو گورنمنٹ بھی سپورٹ کرتی ہے؟ ہاں نہیں، گورنمنٹ کی کوئی سپورٹ نہیں ہے، ایکسکلوسیولی ہمارا سپورٹ پاکستانی عوام کرتے ہیں۔ جیسے اگر آپ ہمارے ممبر ہیں، میں آپ کو بتاؤں گا یار یہ میرے پاس ایک ڈریس کریے 50 روپے ہوگی، آپ کو میں کہوں گا یار ایک دو آپ ہیں تو کچھ اس کو کہوں گا، اس کو کہوں گا۔ پھر ہم اپنے ایس ایم ایس سرکل جو ممبر ہیں ہم کو میسج کرتے ہیں، پھر ہم سوشل میڈیا میں کمپین کرتے ہیں کہ جو نام ہمارے پاس آ گئی ہے، جو وہ کنٹریبیوٹ کرنا چاہیں ہمارے سے کنٹریبیوٹ کریں۔ اور جیسے ہماری ڈیمانڈ فلفل ہو جاتی ہے ہم ان جگہوں پہ جا کے ضرور کریں۔ یہ آپ کو آئیڈیا کیسے آیا کہ میں یہ یتیم اور ڈسیبل جو بچے ہیں ان کی امداد کروں؟ ایکچولی ڈسیبلٹی کو میں نے خود فیس کیا تھا۔ تو آپ کو یہ ڈسیبلٹی پیدا ہونے کے ساتھ ہی؟ جی بالکل، یہ بائی برتھ کی ہوتی ہے، سیربرل پالسی کہتے ہیں، یہ برین کی ہماری حرام مگر اس کے اندر پرابلم ہوتی ہے۔ وہ جس شخص کو جو تکلیف ہو اسی کو احساس ہوتا ہے۔ میں نے یہ سارے پرابلم دیکھے تھے، میں نے ارادہ کیا کہ زیادہ مجھے کسی مقام پہ ہمت دے، توفیق دے گا تو میں ضرور کسی کا کام ہوں گا۔ اور اصل زندگی کا مقصد یہ ہے کہ اوروں کے کام ہوتا ہے۔ وہ بس الحمدللہ اللہ نے اتنی مہربانی ہے، اللہ نے موقع دیا کہ اچھے دوست مل گئے، اچھے لوگ مل گئے۔ الحمدللہ کام کھائیں، اللہ اس کو قبول کرے، اللہ انشاءاللہ قبول کرے گا۔ تو آپ کی اپنی تعلیم کہاں تک ہے؟ آپ نے پڑھ چکے ہیں یا تعلیم حاصل کر رہے ہیں؟ میں ایم فل کر رہا ہوں آج میں۔ کس سبجیکٹ میں ایم فل کر رہے ہیں؟ میں اردو میں ایم فل کر رہا ہوں، آج میرا ریسرچ ورک چل رہا ہے، تو اردو میں ایم فل کر رہا ہوں۔ گورنمنٹ کالج سے بی اے آنرز میں نے گورنمنٹ کالج سے کیا ہے، میرا انٹرمیڈیٹ بھی گورنمنٹ کالج سے تھا۔ الحمدللہ ایجوکیشن ایسی چیز ہے کہ وہ ساری عمر چلتی رہتی ہے، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا میں مکمل پڑھا لکھا ہوں۔ سیکھنے اور سکھانے کا عمل جاری ہے۔ تو آپ جب ایگزام دیتے ہیں تو آپ ہاتھ تو آپ کے ڈسیبل ہے، تو آپ کس طرح ایگزام دے پاتے ہیں؟ ایگزام میں ایسا ہوتا ہے کہ میرے ساتھ میرا جونیئر بیٹھتا ہے، میں اس کو بولتا ہوں، وہ لکھتا ہے، مثال کے میرے ایگزام سے ان کو بچہ بی اے میں فرسٹ سیمسٹر کا ہوگا یا انٹرمیڈیٹ کا ہوگا، میں اس کو بولوں گا ہمارے ایک نظام ایسا ہوتا ہے جو میں چیک کر رہا جو بچہ اپنے پاس سے نہیں لکھتا، اس کا پورا میکنزم ہے، میں اس کو جو بولتا ہوں لکھتا ہے، پھر اس کا کام کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اچھا تو آپ کو فوراً سے بھی کوئی ایڈ وغیرہ بچوں کے لیے آتی ہیں؟
نہیں فوراً فنڈنگ مانگیں گے، جیسے اگر ہم یہ کہوں تو فوراً گورنمنٹ ایجنسی کوئی ایسا نہیں ہے. ہاں جو پاکستانی لوگ ہیں وہ کچھ نہ کچھ وہ کر رہے ہیں، بلکہ میں ہر دن یہ کہ ہم پاکستانی وہ قوم ہیں دنیا میں سب سے زیادہ ڈونیشن دینے والی قوم ہم ہیں. کیونکہ ہم دینے والے ہیں، ہم اوروں سے کیوں دیں؟ ہم لوگ دینے والے ہیں. جو پاکستانی ہیں، جو میرے دوست ہیں، جو میری سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں، وہ کر رہے ہیں، ان کی مہربانی ہے. میں یہ خبر ڈونیشن میرے پاس آتی ہے، یہ میرے پاس لوگوں کی امانت ہے، اور یہ میرا بڑی رسپانسبلٹی کا کام ہے. اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں جہاں پہنچاؤں مکمل ویریفیکیشن کر کے جو بھی حقدار لوگ ہیں ان تک پہنچانا میں کو بڑی رسپانسبلٹی. تو یہ آڈٹ جو آپ بتا رہے ہیں کہ 50 لاکھ کا آڈٹ ہوا ہے، تو یہ کس نے کیا ہے؟ یا آپ ہی کی آرگنائزیشن ہے یا آپ نے کوئی دوسری کمپنی وغیرہ سے کروائی آڈٹ؟ ابھی آڈٹ فارم ہوتی ہے، وہاں کی آڈٹ ہوتا ہے، اپنے آڈٹ کیا ہے. نہیں آڈٹ فارم آپ کی یعنی ادارے کی اپنی ہے یا آپ نے دوسری سائڈ سے کروائی ہے؟ نہیں دوسری سال کی دوری آڈٹ فارم آگے چیک کرتی ہے، کیونکہ ہم رجسٹر ہیں تو ہمارا ہر سال اینول پروگریس رپورٹ اور آڈٹ رپورٹ یہ سب کچھ ہم نے سب کچھ کرانا ہوتا ہے. تو اس سال بھی ہمارا جو ریکارڈ ہوا 50 لاکھ کا ہے، اور یہ سارے کا سارا لوکل ہے، مقامی جو پاکستانی ہے ان کی ڈونیشن ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ابھی آپ میرا انٹرویو آپ بھی کرائیں گے، کچھ لوگ ڈونیٹ کریں گے، آپ کریں گے، کوئی کرے گا، تو یہ تمام پیسہ پاکستانی ہو جائے. اور میں اس کو بڑی عمارت کے ساتھ ہوتی ہے جہاں میری کوشش ہے ویریفیکیشن کر کے وہاں سے لوگ اپنی جانا. ویسے آپ نے کوئی چیز یوز کرنی ہوتی ہے، کوئی موبائل یا لیپ ٹاپ، تو آپ ہاتھ سے تو نہیں کر سکتے، تو آپ کس طرح کرتے ہیں؟ موبائل میں اپنی ناکوں سے کرتا ہوں، ٹھیک ہے. لیپ ٹاپ میں ناک کے ساتھ آپریٹ کرتا ہوں. اچھا یعنی لیپ ٹاپ آپ یوز کرتے ہیں اپنے ناک کے ساتھ؟ ناک کے ساتھ، تو وہ میں ناک کے ساتھ کرتا ہوں. میں لیپ ٹاپ کرتا ہوں، آج کا مومن کام کرتا ہوں، ٹورزم میں کام کرتا ہوں، لوگوں کو ٹور کراتا ہوں نارتھن ایریا کے. وہ سارے کام میرا سورس آف انکم ہے، اور یہ جو کام ہے یہ میرا شوق ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی زندگی ذریعے یہ خوبصورت ہے. اچھا اللہ تعالیٰ آپ کی اس محنت اور آپ کی اس کوشش کو قبول کرے اور زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں کی خدمت کرتے رہیں. کیا آپ ہمیں بتائیں گے آپ ناک سے کس طرح لیپ ٹاپ یوز کرتے ہیں؟ جی ناظرین یہ ان سے ہم یہ پوچھتے ہیں کہ یہ ناک کے ذریعے، اپنے ناک کے ذریعے کس طرح لیپ ٹاپ یوز کرتے ہیں. آئیے. ساری پولی گئی، چھوٹی کیا پولی. ہم سب پاکستانیوں کی اور جو پاکستان سے دوسرے ممالک میں موجود بھی ہیں لوگ پاکستان کے ہیں، پاکستانی ہیں، ان سب کو چاہیے کہ یہ پیس ٹو لائف فاؤنڈیشن میں زیادہ سے زیادہ امداد کریں. غریب اور بے سہارا اور خاص طور پہ ڈس ایبل لوگوں کے لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ چیریٹی دینی چاہیے تاکہ ہم ان جیسے لوگوں کی مدد کر سکیں.